ہر دور کے خلیفہ نے ہر دور کے امام کو قید کر لیا تھا. یہاں پہ میں ایک سوال کرنے لگا اور سوال کا میں پہلے سوال قائم کروں گا پھر اس کا جواب دوں گا. ہر دور کے خلیفہ نے ہر دور کے امام کو یا زہر سے شہید کیا یا تلوار سے شہید کیا یا امام کو قید میں محصور رکھا. سوال میرا امت مسلمہ سے یہ ہے، جب ہر دور کے امام نے خلیفہ سے حکومت مانگی نہیں، سوال پہلے سمجھیے گا پھر جواب سمجھ میں آئے گا. جب کسی بھی دور کے امام نے کسی بھی دور کے بادشاہ سے حکومت نہیں مانگی تو اس دور کے بادشاہ نے اس دور کے امام کو قید کیوں کیا؟ یا تو جھگڑا حکومت پہ ہوتا کہ امام حکومت مانگ رہے تھے اس لیے قید کر دیا، امام ہمارا سیاست نہیں چلنے دے رہے تھے اس لیے قید کر لیا. جب امام کہتے ہی کچھ نہیں تھے پھر قید کیوں کیا؟ اگر مجھے کوئی بندہ کہے کہ پوری تاریخ کا یوں نچوڑ نکال کے ایک قطرہ گرا اور پوری حقیقت سمجھ میں آ جائے تو میں پھر وہ پوری حقیقت پڑھنے لگا ہوں. یہ امام کو قید نہیں کرتے تھے، کردار محمد کو لوگوں کی نظروں سے اوچھل کرتے تھے. جو بولا ہے اس نے احسان کیا ہے، جس نے مشکل بات پہ داد دی ہے اس نے احسان. یہ امام کو قید نہیں کرتے تھے، کردار محمد کو لوگوں کی نظروں سے چھپا لیتے تھے. انہیں پتا تھا کہ اگر یہ چراغ جلتا رہا ہمارے چہرے پہچانے جائیں گے، لہذا بہتر ہے کہ اسے قید کریں. لیکن فضیلت پھر اسے ہی کہتے ہیں کہ فضائل زندان کی دیواریں پھاڑ کے باہر نکل آئے. پھر فضیلتیں ایسے ظاہر ہوئی کہ ہر دور کے امام نے ہر دور کی حکومت کو گھٹنے ٹیکنے میں مجبور کر دیا. اس میرے امام کے دور میں ایک تبدیلی آئی. وہ تبدیلی کیا تھی؟ بنی امیہ اور بنی عباس آپس میں حکومت کے لیے لڑ رہے تھے. امام کو مذہب پھیلانے کا موقع مل گیا. بچوں کے لیے بات کرنے لگا. امام نے مدینے کی مسجد کو یونیورسٹی کا درجہ دے دیا. امام نے کہا اعلان کرواؤ جو پڑھنا چاہتا ہے آ جائے. امام سے پہلے لوگ علم کے لیے ترسے ہوئے تھے. امام نے فرمایا جو پڑھنا چاہے. موضوع پسند ہے یا نہیں؟ امام نے فرمایا جو پڑھنا چاہے وہ آئے. اور امام نے دوسری تبدیلی کیا کی. امام نے فرمایا اعلان کروا دو جو پڑھنا چاہے ہم پڑھائیں گے، کلمہ بھی شرط نہیں. یہ بھی ضروری نہیں کہ تم مسلمان ہو پھر پڑھو، نہیں. عیسائی ہو عیسائی رہو، یہودی ہو یہودی رہو، علم حاصل کرو. ایک صحابی نے امام سے سوال کیا مولا جب انہیں پڑھانا ہی ہے تو پہلے انہیں کلمہ کیوں نہیں پڑھاتے؟ کتنا خوبصورت جواب دیا میرے مولا نے. امام نے فرمایا ہمیں انہیں کلمہ پڑھنے کی ضرورت اس لیے نہیں، لوگ جیسے جیسے علم کے قریب آئیں گے ویسے ویسے اہل بیت کے قریب آئیں گے. جاہل کی سمجھ میں علی کی ولایت نہیں آتی، جاہل کی سمجھ میں آل محمد کا مذہب نہیں آتا. یہی وجہ ہے کہ جو پڑھنا شروع کر دیتا ہے وہ شیعہ ہو جاتا ہے. آپ تبدیلیاں دیکھیں. آپ مولانا طارق جمیل کے بیانات سنیں، آپ انجینئر محمد علی مرزا کے بیان سنیں، آپ مولانا اسحاق کے خطابات سنیں. جیسے جیسے کوئی کتاب پڑھنی شروع کر دے گا ویسے ویسے وہ شیعت کو ماننا شروع کر دے. امام نے کہا کلمہ پڑھوانے کی ضرورت ہی نہیں، کلمہ نہ پڑھاؤ علم پڑھاؤ. اعلان ہو گیا کہ جو پڑھنا چاہے وہ آئے. دنیا علم کی ترسی ہوئی تھی، لوگ پڑھنا چاہتے تھے. جب پتا چل گیا کہ امام نے پڑھانا شروع کر دیا ہے لوگوں کا رش ہو گیا. جو ہی رش ہوا دربار میں خبر پہنچ گئی کہ امام نے تو پڑھانا شروع کر دیا. انہوں نے کہا اگر امام نے پڑھانا شروع کر دیا ہے تو ہم امام کے مقابلے پہ حکمت عملی تبدیل کرتے. کیا حکمت عملی تبدیل کریں گے؟ انہوں نے کہا ہم اعلان کروا دیں گے جو دربار سے سوال پوچھنے کے لیے آئے گا ہم اسے واپسی پہ 1 درہم دیں گے.
حاکم کے منادیوں نے منادی کروا دی کہ جو دربار سے سوال پوچھنے کے لیے آئے گا اسے سوال کا جواب بھی دیا جائے گا, واپسی پہ 1 درہم بھی دیا جائے گا. امام کے نوکر حشام نے جا کے مولا سے کہا, مولا انہوں نے اعلان کروا دیا ہے جو دربار سے پوچھے گا وہ جواب بھی لے کے جائے گا, 1 درہم بھی لے کے جائے گا. امام نے کہا اسی چوک میں جا کے تو میری طرف سے اعلان کروا دے کہ جعفر صادق کہتا ہے جو ہم سے سوال پوچھنے کے لیے آئے گا وہ 1 درہم جمع کروا کے جائے گا. اس کا مولا وہاں مل رہے ہیں, یہاں دے گا کون؟ امام نے کہا تو ایک عملی تو دیکھنا. اگلے دن منظر ہی تبدیل ہو گیا. لوگ دربار میں جاتے, سوال پوچھتے, درہم لیتے, سیدھے امام کی بارگاہ میں آتے, جمع کروا کے دے. اب تو بتا سچ کیا ہے, اب تو بتا. متوجہ صاحب, اب تو بتا سچ کیا. ادھر خزانے خالی ہو رہے, ادھر دین پھیل. ایسا دین پھیلا, کتابیں کہتی ہیں کہ دہریہ آ گیا امام کی بارگاہ میں. دہریہ, دہریہ کسے کہتے ہیں؟ جو اللہ کے وجود کا قائل نہیں, کوئی مذہب نہیں ہوتا اس کا. ان کا عقیدہ ہے, آج بھی دنیا میں وہ لوگ پائے جاتے ہیں. ان کا عقیدہ ہے یہ دنیا خود ہی بنی خود ہی ختم ہوگی, اس کا کوئی خالق نہیں. ایسا عقیدہ رکھنے والا بندہ امام جعفر صادق کی بارگاہ, اسے آگے کہا میں پڑھنا چاہتا ہوں. امام نے کہا پڑھوائیں گے تجھے. اس نے کہا لیکن ایک شرط ہے, میں کلمہ نہیں پڑھوں گا. امام نے کہا ہم تجھے پڑھائیں گے بھی نہیں. اس نے کہا بغیر کلمہ پڑھے مجھے علم سکھائے گا؟ امام نے کہا سکھاؤ. امام نے کہا کیا سیکھنا چاہتا ہے؟ اس کا طب, میڈیکل, حکمت. امام نے اسے اپنی یونیورسٹی میں داخلہ دے دیا. جو نوجوان بیٹھے ہیں جن کا کالج یونیورسٹیز کے ساتھ تعلق ہے, جا کے دنیا میں سرچ کر کے دیکھ لیں. دنیا میں بڑی سے بڑی یونیورسٹی 20 سے زیادہ علوم نہیں پڑھا سکی. وحد کائنات میں جعفر صادق یونیورسٹی تھی جس میں ایک وقت میں 400 علوم پڑھائے جاتے تھے. جو سکول کالجز جاتے ہیں وہ اس بات کی گواہی دیں گے, ہر سبجیکٹ کا ٹیچر علیحدہ ہوتا ہے. میتھ پڑھانے والا میتھ پڑھاتا ہے لیکن وہ فزکس کی کلاس نہیں لیتا. کیمسٹری والے کو نہیں پتا کہ الجبرا کے اصول کیا. کائنات کا واحد مدرس تھا بطول کا بیٹا. جہاں کلاسیں بدلتی تھی مدرس نہیں بدلتا تھا. ایک امام سب کچھ پڑھاتا. اب اس دہریے نے کہا میں حکمت سیکھنا چاہتا ہوں. امام نے کہا ہم تمہیں سکھائیں گے. اس نے پڑھنا شروع کر دیا. اب ذہن میں رکھنا کہ وہ اللہ کو نہیں مانتا. ایک دن امام نے دیکھا کہ وہ بیٹھا ہوا کچھ بیج کوٹ رہا. امام اس کے قریب گئے. امام نے جا کے کہا کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا آپ نے کل والے درس میں بتایا تھا کہ جلد کی امراض کے لیے یہ بیج جو ہیں یہ صفوف کا کام کرتے ہیں. امام نے کہا تو میرا شاگرد ہے, میں آج تیرا امتحان لینا چاہتا ہوں. اس نے کہا لیں, ذہن میں رکھیے گا وہ اللہ کو نہیں مانتا. امام نے کہا تو مجھے بتا دنیا میں پہلے بیج آیا تھا یا درخت؟ دنیا میں پہلے بیج آیا تھا یا درخت؟ اس نے کہا بیج. امام نے کہا کس درخت سے گرا تھا؟ اس نے کہا پھر درخت آیا ہوگا. امام نے کہا کس بیج سے اگا تھا؟ وہ تھوڑے لمحے کے لیے پریشان ہوا. پریشان ہونے کے بعد کہنے لگا پھر آپ کے دیے ہوئے علم کے مطابق میں تو اسی نتیجے میں پہنچا ہوں. زمین کے اندر کچھ ایسے مادے رہتے ہیں جو نظر نہیں آتے اور ایک وقت میں وہ ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھے ہو کے ایک بیج کی صورت اختیار کر لیتے ہیں. امام نے کہا سچ بتا ان نان نظر آنے والے مادوں کو اکٹھا کون کرتا ہے؟ بادشاہ حسین سلامت کون اکٹھا کرتا ہے؟ اس نے کہا کوئی طاقت ہے جو اکٹھا کرتی ہے. امام نے کہا اگر وہ نظر نہیں آ رہا ہے, وہ بھی نظر نہیں آ رہا. اس نے قدموں میں بیٹھ کے کہا اب کلمہ پڑھوا, اب میں نے دیکھ لیا ہے کہ اللہ ہے. بادشاہ حسین ہندوستان سے ایک طبیب چلا گیا تھا امام کے پاس, علی زیدی صاحب ہندوستان سے آیا تھا.
اس نے کہا میں علم کے چرچے سن کے آیا ہوں، میں سوال کرنا چاہتا ہوں۔ امام نے کہا کر سوال۔ 21 سوال کیے اس نے امام پہ۔ اس نے کہا بتائیں انسان کے سر پہ بال کیوں ہوتے ہیں، پیشانی پہ لکیریں کیوں ہوتی ہیں، آنکھ کی شکل بادام کیوں ہوتی ہے، ناک کے نتنے نیچے کی جانب کیوں ہوتے ہیں، ہتھیلی پہ بال کیوں نہیں ہوتے، کوہنیاں پیچھے کیوں مڑتی ہیں، پاؤں کے تلوے میں یہ ابھار کیوں ہوتا ہے، کان کا پانی کڑوا کیوں ہوتا ہے، آنکھ کا پانی نمکین کیوں ہوتا ہے، ناک کا پانی تلخ کیوں ہوتا ہے، لعاب دہن شیریں کیوں ہوتا ہے۔ 2019 ہے، دنیا نے چاند کے سینے پہ قدم رکھ لیا، جاؤ کسی بڑے سے بڑے سائنسدان سے یہ سوال پوچھ کر، وہ نہیں بتائے گا۔ 1400 سال پہلے ریت میں بیٹھا تھا زہرا کا بیٹا، ہندوستان کے طبیب نے آ کے سوال پوچھا، امام نے کہا سن، انسان کے سر پہ بال اس لیے ہیں کہ سورج کی تپش سیدھی دماغ کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ اس نے کہا پیشانی میں لکیریں کیوں ہیں، امام نے فرمایا اس لیے کہ سر کا پسینہ آنکھوں میں نہ جا سکے۔ اب آپ نے کلاس بن کے نہیں سننا، آپ نے مجلس بن کے سننا۔ اس نے کہا مجھے بتائیں آنکھ کا پانی نمکین کیوں ہوتا ہے، آنسو نمکین کیوں ہے؟ کیا بہترین جواب۔ امام نے فرمایا اس لیے کہ آنکھ میں ہوتی ہے چربی، چربی کو محفوظ کرنے کے لیے نمک لگانا پڑتا ہے۔ اگر یہ پانی نمکین نہ ہوتا تو یہ چربی پگھل جاتی۔ اس نے کہا کان کا پانی تلخ کیوں ہوتا ہے، امام نے کہا کان کا پانی کڑوا نہ ہوتا تو انسان کے سوتے ہوئے کیڑے کان کے اندر چلے جاتے۔ اس نے کہا مولا نتنے نیچے کی جانب کیوں ہوتے ہیں، فرمایا اس لیے کہ انسان سانس کھینچ کے دماغ کو دیتا۔ اس نے کہا ہاتھ کی ہتھیلی پہ بال کیوں نہیں ہوتے، فرمایا اس لیے کہ چھو کے کسی چیز کو محسوس کر سکے۔ اس نے کہا کوہنی پیچھے کو کیوں مڑتی ہے، فرمایا اس لیے کہ انسان آگے کو چلتا ہے۔ اس نے فرمایا پاؤں پہ ابھار کیوں ہوتا ہے، فرمایا انسان اپنے بدن کا وزن اٹھا سکے۔ یہ تو میں نے چن چن کے سوال بتائے۔ 21 سوال جب اس نے کر لیے، 21 سوال کرنے کے بعد ہندوستان کا طبیب امام کا چہرہ ایسے کا ایسے دیکھتا رہ گیا۔ امام نے کہا تو نے سوال کر دیے، میں نے جواب دے دیا، اب بتا کیا پوچھنا چاہتا ہے۔ اس نے قدموں میں گر کے بتا کے لگا سچ بتا زہرا کا بیٹا، جو تو نے بتایا ہے یہ عالم نہیں بتاتے، خالق بتاتے ہیں۔ یہ چیزیں عالم نہیں بتاتے، یہ چیزیں عالم نہیں بتاتے، یہ خالق ہے۔ تو نے کہیں انسان کو خلق تو نہیں کیا، تو بیماریوں کے حل نہیں بتاتا، تو انسان کے بدن کی کیفیتیں بھی بتاتا۔ ایک ریسرچ سکالر نے تحقیق کی تھی، تحقیق اس پہ کی تھی چیونٹی پہ، چیونٹی کیڑی، اس پہ تحقیق کی۔ کتنے سال؟ 60 سال۔ وہ دنیا کے ہر کونے پہ گیا، ریگستانی علاقوں میں کیسی ہوتی ہے، میدانی علاقوں میں کیسی ہوتی ہے، آبی علاقوں میں کیسی ہوتی ہے، ان کی رنگتیں کیسی ہوتی ہیں، بھورے رنگ کی رنگت کون سی ہے، کالے رنگ کی چیونٹی کون سی ہوتی ہے، کھاتی کیا ہے، کتنی دیر زندہ رہ سکتی ہے۔ 60 سال تحریک، 60 سال کی ریسرچ چیونٹی پہ، اتنی موٹی کتاب لکھ دی 60 سال کے بعد، دی آنٹ چیونٹی۔ کتاب مارکیٹ میں آئی، تہلکہ مچ گیا۔ چیونٹی پہ 60 سال، اتنی لمبی تحقیق، لوگوں کے خط آنے شروع ہو گئے، کیا کہنے تیری ریسرچ کے، بہت بڑی ریسرچ کی۔ نجف کے طالب علم نے اسے ایک خط بھیجا، اس میں مولا علی کا وہ خطبہ تھا جو علی نے چیونٹی پہ دیا تھا۔ اب اگر نوجوان ہاتھ اٹھا سکو تو میں جملہ پڑھوں، اس ریسرچ سکالر نے علی کا وہ خطبہ پڑھا، وہ اپنا سر پکڑ کے بیٹھ گیا، اس نے کہا میں نے زندگی کے اتنے سال ضائع کر دیے، کاش مجھے کوئی یہ خطبہ پہلے دے دیتا، میں نے تو یہ پتا کیا تھا کہ چیونٹی کی نسلیں کتنی ہے، علی تو یہ بھی بتا گیا کہ چیونٹی کے بدن میں رگیں کتنے ہیں۔ علی تو یہ بھی بتا گیا چیونٹی کے بدن میں
रगे कितनी, मतवजे हैं साहबान या नहीं? चूंटी के बदन में रगे कितनी, चूंटी की भी आवाज है। अल्लाह ने कायनात में हर मखलूक को आवाज दी है, चूंटी की आवाज है। अगर चूंटी की आवाज ना होती तो सुलेमान तख्त पे सुलता ना। कुरान में किस्सा लिखा है, सुलेमान नबी ने तख्त हवा में उड़ रहा था, चूंटी जमीन पे बोली, जिन्नात से कहा मेरा तख्त उतारो, चूंटियों में से उसी चूंटी को उठाया जो बोली। इसे कहते हैं हुज्जत की ताकत, जिसे दिन को ना पता चले कि ऊंट है कि ऊंटनी है। चूंटियों में से उस चूंटी को उठाया, हाथ पे रखा। क्या कह रही थी तू अपने लश्कर को कि अपने अपनी बिलों में चली जाओ, कहीं सुलेमान का लश्कर तुझे कुचल ना दे? जालिम समझा है तूने अल्लाह के नबी को? जलाल में आके जब सुलेमान बोला, चूंटी ने कहा जान की अमान पाऊं तो कुछ अर्ज करूं। सुलेमान ने कहा बोल। उसने कहा सरकार आपने मेरा ऐलान सुना है, मैंने कहा है सुलेमान का लश्कर हमें कुचल न दे। तू मासूम है, तेरे सहाबी मासूम नहीं है, तू तो हमें बचा ले, तेरे सहाबी तो हमें नहीं बचाएंगे। और मेरे इमाम फरमाते हैं कि एक दफा सुलेमान नबी वादी नमल से गुजरा था, एक दफा जंगे सफीन के बाद हमारा दादा अली वादी नमल से गुजरा। जब सुलेमान बिन दाऊद गुजरा था, चूंटियों की सरदार ने कहा बिलों में चली जाओ, सुलेमान का लश्कर हमें कुचल न दे। जब अली वादी नमल से गुजरे तो चूंटी को सरदार ने कहा बिलों से बाहर आओ, वो देखो अली आ रहा। जैसे सुलेमान बिन दाऊद ने चूंटी को उठाया था, ऐसे ही अली इब्ने अबी तालिब ने चूंटी को अपने ये दुल्लाई हाथों में रख के, अली की आवाज आई। सदियों पहले यहां से एक नबी गुजरा था, नाम उसका सुलेमान बिन दाऊद था, जिन्नात ने उसका तख्त उड़ाया हुआ था, वो हवाओं को चलने का हुक्म देता था। उस वक्त तुम्हारी सरदार ने कहा था बिलों के अंदर चली जाओ, आज मैं आया हूं। तेरी सरदार ने कहा बिलों से बाहर आ जाओ। उसने अली के हाथ चूम के कहा वो सुलेमान नबी था, उसका चेहरा देखना इबादत नहीं, तेरा चेहरा देखना इबादत। अल्लाह ने कायनात में हर चीज को सिवाय मछली के, बात चलती चलती निकली तो यहां पे नतीजा को, मछली में आवाज नहीं, चूंटी की भी आवाज है, मछली की आवाज नहीं, क्योंकि आवाज बनती है फेफड़ों से। अल्लाह ने मछली को फेफड़े ही अता नहीं, इसलिए कि रहती पानी में है। फेफड़े होते सांस लेती, पानी फेफड़ों में चले जाता, मर जाती। मैं साइंस की क्लास नहीं ले रहा, मैं मजलिस पढ़ रहा। मछली में आवाज नहीं। दरूद सारे हजरात मिलकर बुलंद आवाज से पढ़िए। बिस्मिल्लाह से वाजिबुल एहतराम काबिल एहतराम जनाब गुलाम अब्बास बलोच, मुसाहिब की दुनिया का एक नया उभरता हुआ नाम। बस मैं यहीं पे बात खत्म करके आपसे इजाजत लेने लगा, मेरे हिस्से का मुसाहिब भी वो पढ़ देंगे। तुसी भी कुछ करो। ममनून मुतशक्कर, आपकी समाते मुकम्मल, मैं दिली तौर पे मुतमिन। मछली में आवाज नहीं, क्यों? फेफड़े के। जंगे खंदक, अमर बिन अब्दवत को गिराया, अली सीने पे, अली ने उसके हाथ से नेजा खींचा, नेजा खींच के अली ने नेजा हवा में उड़ा, उड़ता हुआ नेजा अमर ने देखा। उसने कहा अली काश नेजे को देख लेता, इसमें इतने कीमती मोती लगे हुए थे, ये यमन को आबाद कर सकते थे। ऐ अली तूने मेरे हाथ में भी नहीं रहने दिया, अपने हाथ में भी नहीं रखा,
تو نے ہوا میں اڑا دیا ہے، کسی مفرور کے ہاتھ آ گیا، میرے نیزے کی قدر ہی نہیں ہوگی۔ کتابیں کہتے ہیں سینے پہ علی کا پاؤں تھا، علی نے اس کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیر کے کہا اب دیکھ کیا ہے؟ اس نے کہا دریائے دجلہ ہے، ایک مچھلی کا بچہ ہے جو مچھلی میں لہروں کو کاٹتا ہوا لہروں میں بہتا ہوا آ رہا ہے، ایک مگرمچھ اس کے پیچھے منہ کھولے ہوئے جا رہا تھا۔ یا علی تو نے وہی نیزہ جو میرے ہاتھ سے پھینکا ہے یہ اس مگرمچھ کی پشت میں لگا، اسے ہلاک کر دیا۔ علی نے چہرے پہ تماچا مار کے کہا اب بدبخت، اس مچھلی نے مجھے پکارا تھا، اس مچھلی نے مجھے پکارا تھا۔ جلال پور چٹا والوں، میں نے ابھی آپ کو کہا تھا کہ اللہ نے مچھلی کو آواز ہی عطا نہیں کی، جو نیتوں کا لہجہ سنے اسے کل بھی علی کہتے تھے، آج بھی علی۔